بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا. اچھا یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے, اس طرح کا نہیں ہوگا دجال. ہاں دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہوگی, یہاں سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا. آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا, آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی, تو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا, لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا, کاف فا را. عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را, کافر یعنی کاف فا را لکھا ہوگا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے. اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں, یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا, کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا. مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی, خزانے اس کے ساتھ چلیں گے, اور لوگ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی. مردہ بھی زندہ کر دے گا, پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے, تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے. وہ کہیں گے عبد القادر جیلانی, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے وہ انجینئر جڑا کہندا سی نا دیکھ لو نا, کہندا سی عبد القادر جیلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے, یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جیلانی پارٹ 2. ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے. ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لیں, ہاں, فا سے فیض سمجھ لیں, ہاں, اور را سے روحانیت سمجھ لیں. تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرا بابا دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے, سیدھی سی بات ہے. بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا, ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں. اس میں ایک تمیم داری والی وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا, اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے. اور ابن سیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں, بخاری میں بھی ہے. ابن سیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا, لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا. اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں, جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے تو وہ احادیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا, کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. ایک تو ہمارا یہ پچھلی صدی میں غلام القادیانی دجال گزرا ہے, یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا.
یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوے نبوت کریں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے۔ 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے، اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے، تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا۔